الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوکھی باتیں کا اسپیشل ایپیسوڈ۔ جی ہاں، آج کا ایپیسوڈ جو ہمارے سلسلہ انوکھی باتوں میں ہم کر رہے ہیں، یہ ماہ ربیع الاول کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم حاضر ہیں۔ آج کا سلسلہ جو ہے انوکھی باتیں، اس کا ہمارا عنوان ہے انوکھا جسم اقدس۔ جی ہاں، انوکھا جسم اقدس، اس سے مراد کس کا جسم ہے؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جسم دیا ہے، مگر جیسا مقدس مطہر جسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، ایسا جسم اقدس کسی اور کو نہ ملا۔ اور آپ کا جسم اقدس، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اپنے اندر بہت زیادہ انوکھا پن رکھتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں ہمیں انوکھی چیزیں پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہیں۔ آج ہم اس انوکھے جسم اقدس کے بارے میں کچھ سنیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس کا پہلا حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ 2 حصوں میں ہمارا یہ ٹاپک انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ انوکھا جسم اقدس، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کریم نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں، باعث سے تخلیق کے کائنات ہیں، حتیٰ کہ مقصود کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انوکھی انوکھی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس میں پائی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سماعت کی بات کریں گے کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا کو جو مقدس کان عطا فرمائے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا انوکھا پن رکھا تھا، اور وہ کیسے امتیازی حیثیت رکھتے تھے کہ ایسے کان کسی کے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان مبارک کانوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی سماعت کتنی زبردست تھی، یہ میرے آقا نے خود بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسند احمد میں یہ بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضور نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام سے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ میرے آقا کی سماعت، پھر میرے آقا نے اپنی اس سماعت کے بارے میں کیسی زبردست دلیل دی، اور ارشاد فرمایا، آتت السماء، اے صحابہ ابھی ابھی میں نے آسمان کے چڑھ چڑاہٹ کی، آسمان کے ہلنے کی آواز سنی ہے، وَحَقَّ لَهَا أَن تَأْتِيَ، اور آسمان کا حق بھی ہے کہ وہ آواز نکالے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آسمان آوازیں کیوں نکالتا ہے؟ کہ اس آسمان پر معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں، لَيْسَ فِيهَا مَوْضَعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جِبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو آسمان آوازیں نکالتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان میں 4 انگل جگہ بھی اتنی نہیں ہے، خالی نہیں ہے کہ جہاں کسی فرشتے نے سر نہ رکھا ہوا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کو سر رکھ کے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی سماعت کیسی ہے کہ آسمان کتنی دوری پر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسمان اتنی دور ہے
کہ زمین سے اگر نور 500 سال تک سفر کرے تو پہلا آسمان آئے گا۔ اگر یہ پہلے آسمان کی بات ہو تب بھی آسمان کتنا دور ہے، اور میرے آقا اسے سن رہے ہیں۔ آواز آسمان کی اتنی دور سے آتی ہے اور میرے آقا اسے سن لیتے ہیں، اور پھر وجہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا کی نگاہوں سے کوئی چیز اللہ کی عطا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا کے سامنے اللہ کریم نے زمین کو بھی واضح کر دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر اللہ پاک نے ظاہر فرما دیا۔ آگے چل کے میرے آقا کی جو نظر اقدس ہے، میرے آقا کی جو دیکھنے کی قوت ہے، اس پر ہم جب گفتگو کریں گے تو اس بارے میں احادیث بھی سنیں گے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں میرے آقا کی سماعت، اور سماعت مصطفیٰ کیسی ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اتنی دور سے آسمان کی آواز سن لیتے ہیں، اور کتنی زبردست بات ہے کہ جب میرے آقا زمین پر ہیں تو آسمان کی آواز سن رہے ہیں، اور جب میرے آقا معراج کی رات جنت میں جاتے ہیں تو واپس آنے کے بعد صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بلال سمعت نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال، میں نے تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا جب آسمانوں پر ہیں تو زمین پر چلنے والے کی آواز میرے آقا سن لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوئی زمین پر چلتا ہے تو کتنی آواز آتی ہوگی، اللہ اکبر۔ رب کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرہ کے پاس کہیں جنت ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں، اے بلال، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے استفسار فرمایا، اے بلال، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ حالانکہ جانتے ہیں، رب کی عطاؤں سے جانتے ہیں، رب کے بتانے سے جانتے ہیں، مگر پھر بھی حضرت بلال سے پوچھتے ہیں، اے بلال، تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعمال تو وہی ہیں جن کا حکم ہے وہی کرتا ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو پھر میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ادا کریں کہ جب وضو کرنے کا موقع آئے، وضو کرنے کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ وہ 3 اوقات جن میں نفل پڑھنا منع ہے، یا وہ وقت کہ جس میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے، اگر وہ وقت نہ ہو تو ہم وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ کہ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت بلال کے اپنے آگے چلنے کی آواز سماعت فرما رہے ہیں۔ جہاں اس میں حضرت بلال کی فضیلت ہے، وہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سماعت کہ میرے آقا کے کان کیسے انوکھے ہیں اور کتنی دور کی آوازیں میرے آقا سن لیتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی حیرت اور بڑھ جائے گی اگلی جب حدیث آپ سنیں گے، اگلا واقعہ آپ سنیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کتنی زبردست تھی۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں اہل کتاب میں سے ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور جب اس نے دعوت کی نا تو دعوت کرنے میں اس نے جو ہے وہ اپنے خیال پر، اپنے طور پر یہ ارادہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کھانے میں زہر ملا کے کھلا دوں، اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کی سوچ کے مطابق
اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو یہ اس زہر سے ہی مر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کو دستی کا گوشت جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں بکری کے، اس کا گوشت کافی پسند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت نے دعوت کی، اور وہ جو بکری پکائی گئی تھی اس کی جو دستی تھی، اگلے جو پاؤں تھے، ان میں اس نے زہر ملا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ چیز پسند ہے اس میں زہر ملا دوں، اور نعوذ باللہ اس کا اثر ہو جائے، اور نعوذ باللہ ان کے مطابق کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، میرے آقا نے وہ جو ذراع تھی، وہ جو دستی تھی، اسے گوشت کے ٹکڑے کو حضور نے اٹھایا، اور میرے آقا نے جب اسے اوپر اٹھایا تو ساتھ ہی حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ اٹھا لو، اس کھانے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر کیا ہوا، وارسل الی الیہودیہ، اور اس اہل کتاب عورت کی طرف حضور نے کسی کو بھیجا، فرمایا بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لایا گیا، اب میرے آقا نے اس عورت سے پوچھا سممتی ہذہ الشاۃ، اے عورت کیا تو نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ پوچھنے لگی من اخبرک، کہ آپ کو کس نے بتایا؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرتنی ہذہ ما فی یدی للذراع، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو دستی کا گوشت ہے، اس میں سے جو میں نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، مجھے مت کھائیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندہ بکری ہو وہ بھی بولتی رہے تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، اور یہاں دیکھیے معاملہ کیا ہے، میرے آقا کی سماعت کیسی ہے، بکری ذبح کی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے، اور میرے آقا سے وہ ٹکڑا گوشت کا بات کر رہا ہے، اور میرے آقا کی سماعت کیسی ہے کہ وہ بے جان ٹکڑا جو بھنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، مجھے مت کھائیے۔ میرے آقا نے اس عورت کو بتا دیا کہ مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ میرے آقا کی سماعت اور لوگوں سے منفرد ہے، اور لوگوں سے جدا گانا ہے۔ میرے آقا کی سننے کی قوت اتنی زبردست ہے کہ بے جان ٹکڑا بھی بات کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو میرے آقا اسے سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو اور حیرت میں ڈالتے ہیں، میرے آقا کی سماعت کا ذکر چل رہا ہے، کیسا انوکھا جسم اقدس ہے، میرے آقا کے مبارک کان کتنے زبردست ہیں، اور ان کے اندر لگے ہوئے جو پردے ہیں اللہ کریم نے اس میں کیسی کیسی بولیاں سننے کی طاقت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث مبارکہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں، اور میرے آقا کی سماعت کے قربان جائیں کہ اللہ اکبر، جس کی کوئی نہیں سنتا اور جس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتا، وہ چوپائے بھی، وہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور میرے آقا ان کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کی شکایت کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ وہ روایت، وہ حدیث مبارکہ، آئیے، بڑی ہی پیاری اور مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور سیرت کی جو کتابیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص پر، حضور کے معجزات پر جو کتابیں ہیں، تمام ہی لوگوں نے کم و بیش اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اونٹ کہیں سے آ گیا، اور اس نے سب کو دیکھا۔ اس مجمع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر میرے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، حضور کو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو حضور کے پاس آ جاتا ہے، اور جب پاس آ جاتا ہے حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِیرُ جَرْجَرَ، سبحان اللہ، جب اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو الفاظ کیا ہیں؟ جرجرا، وہ بلبلایا، اس نے اپنی آواز میں بات کی، اللہ اکبر، فوضع جیرانہ بین یدیہ، اس نے اپنے جبڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیے اور کچھ اس نے بات کی۔ جب وہ بات کر چکا، وہ بلبلا چکا، اپنی آواز میں بات کر چکا، تو ہوا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کے مالک کو بلا کر لایا جائے۔ صحابہ کرام گئے، مالک کو بلا کر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے ارشاد فرمایا انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، اے اونٹ کے مالک، تیرے اونٹ نے میری بارگاہ میں میرے پاس آ کر شکایت کی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم دیتا ہے، اس کے چارے کا خیال رکھا کرو۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی بولی بھی جانتے ہیں۔ اونٹ تو کیا، ہرن آئے میرے آقا اس کی بولی جانتے ہیں، اور کبوتری آ جائے میرے آقا اس کی بولی جانتے ہیں، اور شہد کی مکھی آ جائے وہ کچھ بات کرے میرے آقا اسے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس بھی جانور نے، چوپائے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنی زبان میں کلام کیا، وہ جانتے ہیں بولیاں سب کی۔ سبحان اللہ، میرے آقا رب کی عنایت سے، رب کی عطا سے جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان مخلوقات میں یہ چوپائے بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں، اونٹ اور بکری اور یہ سب جانور بھی اس مخلوق میں شامل ہیں۔ میرے آقا ان کے بھی نبی ہیں، اور آپ غور کیجئے، اونٹ کو بھی پتا تھا میری بولی کوئی اور نہیں سمجھے گا، میری کہیں پر جو ہے وہ سنوائی ہوگی، میری بات سمجھی جائے گی، وہ سمجھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ہم نے اگر کوئی ملازم رکھا ہے، اگر ہم اس سے جتنا کام لیتے ہیں ہمیں اس سے معاوضہ بھی اتنا ہی دینا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے ملازمین کو، اپنے امپلائیز کو، اپنے ملازمین کو روک لیا جاتا ہے، اضافی وقت لیا جاتا ہے ان سے، اور اس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، انہیں ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے کام یا ان کے وقت کے مطابق انہیں اجارہ معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ ایسی زبردست تعلیمات ہیں مزدور کی اجرت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اپنے ملازم کو، جس کو اپنے ملازم رکھا ہے، اجارے پہ رکھا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دے دو۔ اس حدیث میں مبالغہ کیا گیا ہے، مطلب مزدوری اس کو دینی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، کام اگر اپنے ملازم سے زیادہ لیا جائے تو انہیں معاوضہ بھی زیادہ دینا چاہیے۔ اگر اوور ٹائم ہم لگوا رہے ہیں تو اوور ٹائم جتنا اس کا عرف ہے ہمیں اتنا انہیں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کتنی زبردست ہے کہ میرے آقا اونٹ کی بولی بھی سن رہے ہیں اور اس کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں، اس کی شکایت بھی سمجھ رہے ہیں، اور میرے آقا اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی سماعت، میرے آقا کا انوکھا جسم، اس کا ایک حصہ کان مبارک، اس میں لگے ہوئے پردہ مبارک، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیسا انوکھا جسم عطا کیا۔ ابھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
کانوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اللہ کریم نے سماعت مصطفیٰ کو کتنا طاقتور بنایا، کتنا پاورفل بنایا اور کتنا زبردست اور انوکھا بنایا کہ میرے آقا سبحان اللہ دور کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، زمین سے آسمان کی، آسمان سے زمین کی، اور بے جان گوشت کے ٹکڑے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اونٹ کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اب آئیے ایک درخت کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے ہم نے پچھلی حدیث سنی ہے وہی راوی اس حدیث کے بھی ہیں، اور یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور اتنے میں ایک درخت کو میں نے دیکھا اپنی جڑوں پہ چلتا ہوا آتا ہے اور تھوڑا جھکتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ایسا منظر دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے باوجود، آنکھیں بند ہونے کے باوجود میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے کیا ہو رہا تھا اور اس درخت نے کیا کیا تھا۔ میرے آقا نے حضرت یعلا بن مرہ سے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو یعنی مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی۔ اے یعلا بن مرہ، یہ درخت میرے پاس آیا اس لیے آیا تاکہ مجھے سلام کر سکے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درخت بھی حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اور میرے آقا ان کے سلام کو سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور میرے آقا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جو ہے وہ درخت تر و تازہ تھا، اگر درخت کا تنا بھی ہو تو صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ کتنی زبردست ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر، پھر ممبر بنا دیا گیا۔ میرے آقا ممبر کے پاس تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف لے گئے، میرے آقا نے خطبہ دیا، صحابہ کرام سے بیان فرمایا، اور ایک طرف سے جہاں اس کھجور کے تنے کو رکھا گیا تھا وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرے آقا اپنے ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس گئے اور میرے آقا نے اس سے باتیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اس کی سن رہے ہیں، جو کٹا ہوا درخت ہے، جو خشک تنا ہے، میرے آقا نے اس سے باتیں کی، اور پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اس طرح اتر کے کیوں گئے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو کھجور کا تنا ہے یہ پہلے میں اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا، آج اس کی مجھ سے جدائی ہو گئی ہے، میں ممبر پر آ گیا ہوں، اس سے جدائی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو دلاسا دیا، اس سے میں نے باتیں کی اور میں نے اسے آفر کر دی کہ اے درخت، تو چاہے تو دنیا میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، تو دوبارہ پھل دینا شروع کر دے، یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ تو اس نے دوسرا آپشن قبول کیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جہاں میرا ممبر ہے یہاں کھدائی کر کے زمین کو کھودا جائے اور اس کو میرے ممبر کے نیچے لگا دیا جائے، گویا کہ میں نے اسے جنت میں لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا تر و تازہ درخت ہو اس کی بات بھی سنتے ہیں، اور کھجور کا سوکھا تنا ہو میرے آقا اس کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کتنی زبردست تھی۔ اب آئیے میرے آقا کے ایک اور عضو یعنی آنکھ مبارک کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کریم نے ان آنکھوں کے اندر کیسی صلاحیتیں اور کیسا انوکھا پن رکھا تھا۔ میرے آقا کا انوکھا جسم اقدس آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، عنوان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس میں ایک حصہ حضور کی آنکھیں بھی ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں، حضور کی بصارت، حضور کے دیکھنے کی قوت کتنی زبردست ہے۔ ہم دیکھیں تو سامنے بالکل ہمیں جو ہے وہ دیوار سے آگے، اور جو چیز رکاوٹ آ جائے اس سے آگے ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ میرے آقا کی بصارت کیسی تھی، میرے آقا کی دیکھنے کی صلاحیت کیسی انوکھی تھی۔
آئیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے آقا جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس کے بعد میرے آقا نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا نے صحابہ کی طرف رخ کیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی کو سہلایا، کان یعبس بلحیتہ کے الفاظ ہیں کہ اپنی داڑھی کو ہلایا یا اپنی داڑھی سے کوئی عبث کام کیا دوران نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا سلام پھیرنے کے بعد اور صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ بلکہ ارشاد فرمایا، فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اے صحابہ خدا کی قسم تم جو رکوع کرتے ہو، جو تمہارے دل کی کیفیت ہے جھکا ہونا اللہ کی بارگاہ میں، کہ خشوع کیسا ہونا چاہیے، خضوع کیسا ہونا چاہیے۔ اگر خشوع کا مطلب ہوتا ہے اعضاء جھک جائیں اور دل بھی جو ہے وہ نہ جھک جائے، اس سے خشوع اور خضوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز ایسی پڑھیں۔ لیکن جب ایک شخص نے ایسا عمل کیا، عبث عمل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ مت سمجھنا میں صرف آگے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے مجھے ایسی دیکھنے کی صلاحیت دی ہے کہ مجھ پر نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاراکم من وراء ظہری، اے صحابہ میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا میرے آقا نہ صرف آگے دیکھتے ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا کی دیکھنے کی قوت کیسی ہے، دیکھنے کی طاقت کیسی ہے، بصارت نبوی کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے نماز میں خشوع خضوع رکھا کرو، نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے سجدے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ ہے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم میری نظر میں ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بصارت ایسی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، یہ تو ہمارے آقا ہیں، ارے ان کے غلام حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو آپ نے ان فتنوں کو بھی بیان کیا کہ میرے بعد یہ حوادث پیش آئیں گے، یہ چیزیں دنیا میں ہوں گی، اور قیامت کی نشانیاں بھی بتائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بصارت کا کیا کہنا۔ اسی بصارت کی قوت کو ہم اگلی روایات کو دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی بصارت کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف اور اس کے علاوہ مسلم شریف، مسند احمد، مشکوٰۃ شریف، ان کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، ان موعدکم الحوض، اے صحابہ میری تم سے خصوصی ملاقات، اے میرے امتیوں خاص ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَٰذَا، اے صحابہ میں اس حوض کو دیکھ رہا ہوں اور کھڑا ہوا تمہارے درمیان ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ حوض کوثر اس وقت جنت میں ہے اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں مدینے میں اپنے ممبر پہ کھڑا ہو کر جنت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کی بصارت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کی بصارت تو اپنی جگہ، میرے آقا کے مقتدی، جی ہاں معراج کی رات وہ مقتدی بنے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، زبردست شانوں والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، چاہت کا اظہار کیا، تو فرما دیا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں تجلی ڈالتا ہوں، اے موسیٰ وہ دیکھ لو۔ اور وہ جو تجلی ڈالی گئی تب کیا ہوا؟ قرآن کریم فرماتا ہے جب تجلی رب کریم نے اس پہاڑ پر ڈالی تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا، جب وہ تجلی ذات یعنی رب کریم نے جو تجلی ڈالی تھی اس تجلی کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی بصارت کا عالم کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اور لیلۃ الظلمہ کے الفاظ آئے ہیں، ایک تو رات ہوتی اندھیری ہے اور ایسی رات جس کو فرمایا اور اندھیری ہو، ساتھ اندھیرے کی قید بھی لگا دی گئی ہو، اندھیری رات میں، اور لفظ صفا ہے، صفا بنیادی طور پہ کالے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھ لی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نگاہ موسیٰ کا عالم کیا ہو گیا کہ وہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تجلی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں تو ان کی نگاہ کا عالم یہ ہو جائے کہ وہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ اور چیونٹی، ہاتھی نہیں چیونٹی، اور وہ بھی کتنی دور سے؟ 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب نگاہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ اتنی دور سے چیونٹی کو دیکھ لیں، اور دیکھا کیا تھا آپ نے؟ وہ تجلی آپ نے دیکھی تھی، اس تجلی کی یہ برکت مل گئی کہ بصارت موسیٰ اتنی زبردست ہو گئی، ایسی انوکھی ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو انتہائی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جو تجلی دیکھ لیں ان کی نگاہ کا عالم یہ ہو جائے کہ کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں چلتی ہوئی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیں، تو جس ہستی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کا دیدار کیا ہے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت، حضور کے دیکھنے کی قوت کتنی زبردست ہے۔ میرے آقا کس کس طرح سے اور کیا کیا دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز میرے آقا نے 2 قدم آگے بڑھائے، ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز میں یہ انوکھا عمل کیا ہے، کوئی الگ ہی عمل کیا ہے، ایسا کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے جنت نظر آ گئی تو میں نے چاہا پھل کا گچھا توڑ لوں اور ایک جو ہے وہ میں اس سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سے پھل توڑ لوں، اور ایک مٹھی اگر میں توڑ لیتا، اے صحابہ تم کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی، قیامت تک لوگ کھاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جنت کتنی دور ہے مگر میرے آقا پہ دنیا میں ظاہر کر دی گئی، اور میرے آقا فرمانے جنت کتنی زبردست ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں کہ اگر میں ایک مٹھی توڑ لیتا اور حضور کی مٹھی میں آ گئی، اب اس کے اندر کتنی برکت ہو گئی۔ حضور فرماتے میری ایک مٹھی قیامت تک کے لیے کافی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی بصارت کتنی زبردست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انوکھی باتوں کا اسپیشل ایپیسوڈ جو ربیع الاول سے تعلق رکھتا ہے، مبارک اور بابرکت مہینہ ہے اور بہاروں والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جس مہینے میں مسلمان عاشقان رسول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آج کا ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا جسم اقدس، انشاءاللہ یہ اس سلسلے کا آج جو ہے پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ ربیع الاول ہی میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوکھے جسم اقدس کے طفیل، اللہ کریم ہم پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اس انوکھے جسم اقدس سے، اس انوکھے جسم اقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وہ سماعت ہم پر بھی، ہماری بھی وہ الحمدللہ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں جہان میں وہ سنیں گے، اور ان اپنی نظر کرم ہم پر ڈال دیں، وہ بصارت ہم پہ بھی ڈل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔